السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تو میں مولانا شیخ فیروز صاحب کو کلمات تبریک پیش کرتا ہوں کہ مولانا نے جس طرح ہر موقع پر مختلف عنوانات کے ذریعے سے جو محافل کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی حضور بڑے پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی قدس اللہ النورانی کے عرس شریف کے مبارک و مسعود موقع پر ان محافل کا اہتمام فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ رنجیدہ ہونے والے بھی نہیں ہے۔ یعنی پہلے فرمایا لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف دنیا کا ہوتا ہے، خوف جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے وہ دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یحزنون جو حزن کا لفظ ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ان کی جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی دنیا ایسی ہے کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ انہیں خوف ہوتا ہے تو خوف خداوند قدوس ہوتا ہے، دنیا کی ملامت سے، ولا یخافون لومۃ لائم، دنیا والوں کی ملامت سے، ان کی پھٹکار سے، ان کی تنقیدوں سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں مست و قلندر اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں، چونکہ دنیا میں ایسا کوئی غلط کام کرتے نہیں ہیں جو خداوند قدوس کے احکام اور شریعت مطہرہ اور حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ جب کوئی کام غلط کرتے ہی نہیں ہیں تو انہیں پھر آخرت کا خوف اور خدشہ بھی نہیں رہتا، نہ اس کا حزن ہوتا ہے، نہ ملال ہوتا ہے، نہ کوئی فائدہ ہونے پر وہ حد سے تجاوز کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نہ کوئی چیز کھو جائے یا چلی جائے تو اس پر رنج اور غمزدہ نہیں ہوا کرتے۔ اس کی ایک مثال حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی حیات مبارکہ میں ملتی ہے کہ آپ درس دے رہے ہیں، دوران درس آپ کے پاس آپ لوگ آئے اور آ کر کے آپ کو اطلاع دیے کہ آپ کے فلاں صاحبزادے کا انتقال ہو چکا ہے، وہ وفات فرما چکے ہیں، وہ واصل الہی ہو چکے ہیں، ان کی روح اپنے پروردگار کے دربار میں پرواز کر چکی ہے۔ حضور بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ میں درس دے رہا ہوں، قرآن جو درس دے رہا ہوں اس کو ڈسٹرب کرنا اور اس کو روکنا یہ اس کے آداب کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے میرے بیٹے کی تجہیز و تکفین کا کام انجام دے دو۔ وہ گئے، نلا دھلا کر کے پھر اطلاع دی، آپ نے فرمایا ابھی درس چل رہا ہے، اس کو موقوف کرتے ہوئے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے علم، کیونکہ ان کو کوئی دنیا کے جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی جانے کا غم نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ اگر 1000 روپے چوری ہو جائے، کوئی چیز چوری ہو جائے تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، ہم آزردہ ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، چہرہ نڈھال پڑ جاتا ہے، چہرے پر اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، ہر کسی کو پھر سنانے لگتے ہیں کہ بھئی 1000 چلے گئے، وہ فلاں فون چلا گیا، پاکٹ چلی گئی، فلاں ہو گیا، وہ اس میں پیسہ ہار گیا، اس میں ہار گیا، افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔
حضور بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ و سرہ قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا جو سامان تجارت، جو قافلہ کشتی کے ذریعے سے آ رہا تھا، باڑھ آئی اور سارا کا سارا کشتی اور سامان ڈوب گیا ہے۔ آپ نے سن کر کے الحمدللہ فرمایا، الحمدللہ فرمایا۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، حضور بڑے پیر کے ماننے والے ہیں، کچھ تو جھلک نظر ہم میں بھی آئے۔ صرف 11ویں کا تبرک کھا لینا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا نشان مبارک کا، یقیناً وہ ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے سر اور آنکھوں کے تاج ہے، یقیناً اس کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ دنیاوی اور اخروی دونوں رحمتوں برکتوں کا حصول کا سعادت مندی کا باعث ہے۔ مگر اگر حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ ارضاہ کی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً حضور بڑے پیر اس نیاز اور فاتحہ اور ایصال ثواب سے یقیناً خوش ہوتے ہیں اور ہوں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوش حضور بڑے پیر جب ہوں گے جب آپ کی تعلیمات پر ہم 1% ہی صحیح عمل کرنے لگ جائیں۔ تو پہلا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا سارا قافلہ سمندر میں ڈوب چکا ہے، پانی میں سارا مال تجارت۔ آپ نے الحمدللہ فرمایا۔ پھر کچھ دیر بعد درس جاری ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ وہ شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضور سارا کچھ تو ہو گیا مگر آپ کا جو سامان تجارت ہے وہ محفوظ رہ گیا ہے، آپ کی جو کشتی ہے وہ نہیں ڈوبی بلکہ دوسری تھی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے، یہ حضور بڑے پیر کا اسوہ اور نمونہ ہے کہ غم ہو یا خوشی ہو، خزاں ہو کہ فضا، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ خزاں ہو کہ فضا ہو، خوشی ہو یا غم ہو، بس مومن اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے تابع رہے، یہی سب سے بڑا مومن کا شیوا ہوتا ہے اور حضور بڑے پیر کی تعلیمات کا لب لباب اور ثمرہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ کئی آیات ہوتی ہے، کبھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم، عام الفاظ میں اس کی بیانی ہوئی کہ بھئی وہ لوگ ہدایت پر ہے اور وہی کامیاب ہوں گے۔ مگر یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے الا آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک، کلمہ تاکید کے ساتھ، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے غلط نہ کرے، اس کو کہتے ہیں بیٹے دیکھو ایسا ایسا نہیں کرنا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تم یہ پڑھو گے تو یہ بنو گے۔ بچے کو تاکید ایک عام الفاظ میں کرتے ہیں، مگر کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جن کے آثار اچھے نظر نہیں آتے، جن کا عادات و اطوار خراب ہوتے ہیں، چال ڈھال سے نظر آتا ہے یہ برائی کی طرف جانے کا یقین ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کہتے ہیں دیکھو آگاہ ہو جاؤ، وارننگ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بھٹکنے کا، اس کے راستے سے ہٹ جانے کا یقین ہوتا ہے، یا نہیں تو کم سے کم امکان ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام الفاظ میں یہ آیت نازل نہیں فرمائی، فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن بھی پڑھیں گے، اولیاء کرام سے بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے، حدیث شریف بھی پڑھیں گے اور ان کے حدیث میں آنے والے اللہ کے ان دوستوں کی سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کو امام احمد رضا علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، کبھی میلادوں سے الجھے، کبھی ان کی نیازوں سے الجھیں، عجب دیکھو کھانے وہ غرانے والے ہیں۔ یعنی عام کتا بھی ہوتا ہے جس کو آپ دن میں 4 بار یا ہفتے بھر آپ اس کو کھلاؤ پلاؤ تو آپ کا وہ وفادار ہو جاتا ہے۔ یہ عجب لوگ ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے میلادوں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے اولیاء سے الجھیں، عجب دیکھو کھانے وہ غرانے والے۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔ ایک عام کتا بھی ہوتا ہے۔ اچھا بات کتے کی نکلی ہے تو آگے اسی بات کو آگے لے کر چلوں کہ کتا ہوتا کون ہے کہ جس کا تھوک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، لگ جائے تو غلاظت ثقیلہ ہوتی ہے اور اس کا دور کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے، غلیظہ نجاست غلیظہ ہو جایا کرتی ہے جس کا دور کیے بغیر نماز نہیں ہوا کر سکتی۔ تو معزز سامعین کرام وہ کتا ہے، ہر کتا ہے، آپ کو پتا ہے، ہم کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کتا ناپاک ہوتا ہے، بلا ضرورت اور بغیر شرعی عذر کے اس کو گھر میں رکھنا بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دینے کا باعث بنتے ہیں۔ مگر آپ ذرا دیکھیں وہ کتا جو ناپاک ہے، وہ کتا گھر میں رہنے پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مگر جب کبھی کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے
اس کتے کا ذکر بھی کر لو تو ثواب ملا کرتا ہے. کبھی وہی کتا، نسل کتا ہے، جانور تو کتا ہی ہے، اس کتے کا کبھی ذکر کر لو، اس کے ذکر کرنے کے ارادے سے بھی کرو تو ثواب ہے، بغیر ارادے بھی کرو تو ثواب ہے. عربی زبان میں کتے کو کہتے ہیں کلبن. سورہ کہف اٹھائیے، قرآن کریم سورہ کہف آپ اٹھا کر کے جب کھول کر پڑھنے لگیں گے تو 15ویں پارے کی 15ویں پارہ 15ویں رکوع کی پہلی آیت ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ کہ وہ بیدار ہے، حقیقتاً وہ سو رہے ہیں. اصحاب کہف وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم کبھی ان کو شمال سے یمین سے، رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ ان کو بدل رہے ہیں، ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں. وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسطٌ پھیلائے ہوئے ہیں، ذراعیہ اپنے ہاتھوں کو، بالوسید ان کی چوکھٹ پر. کون؟ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کتے کا. بھائی کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو کوئی ذکر کرتا ہے؟ آپ ہم اپنی کتاب میں نہیں لکھتے بھائی میں راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، دو پیر ایسے پھیلایا ہوا تھا، پیر پیچھے تھے، ہاتھ آگے تھے، منڈی جھکایا ہوا تھا. کبھی ذکر کرے؟ دیکھیں آپ کبھی کہیں پر ذکر کرے، کوئی محفل میں جا کے ذکر کرتے ہیں بھائی فلاں جگہ سے آ رہا تھا، کتا بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کا اسٹائل تھا ایسا بیٹھنے کا، ایسا نہیں ذکر کرتے. لایانی باتیں ہیں. قرآن تو خدائے وحدہ لا شریک کا کلام ہے، خدیب و جبار کا کلام ہے، اس میں لایانی اور بیکار باتیں تو نہیں آ سکتی. مگر اس قرآن کریم میں بتلایا جا رہا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا، اس کے بیٹھنے کا اسٹائل ذکر ہو رہا ہے. باسطن پھیلائے ہوئے ہیں، ذراعیہ اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو، بالوسید ان کی چوکھٹ پر. اور اس کتے کے بیٹھنے کے اسٹائل کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیان نہیں فرمایا، اس کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ بتا رہا ہے اولیاء کرام کے درباروں میں آؤ تو بھونکتے ہوئے نہ آؤ، اولیاء کرام کے درباروں میں آؤ تو اکڑتے ہوئے نہ آؤ، اولیاء کرام کے درباروں میں آؤ تو اپنے دامنوں کو پھیلائے ہوئے آؤ، ہاتھ پھیلاتے ہوئے آؤ تو سب کچھ بھر کر کے لے جاؤ گے. اس کتے نے کتے ہوتے ہوئے ہم کو یہ سمجھا دیا کیا؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اپنے ہاتھوں کو بچھائے ہوئے ہیں، اپنے دامن کو پھیلایا ہوا ہے ان کی چوکھٹ پر. یعنی اولیاء کرام کی چوکھٹوں پر آؤ تو دامنوں کو پسارتے ہوئے آؤ، تب جا کر کے وہ بھرے ہوئے لے کر کے جاؤ گے. ان کے دربار میں آؤ تو ہاتھ پھیلائے ہوئے آؤ، یعنی وہ دینے والے ہیں. اس بات کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ ملتا ہے کہ اولیاء کرام تمہارے خالی جھولیوں کو بھرا بھی کرتے ہیں. اس بات کی طرف بھی اس آیت کے اس ٹکڑے میں ہمیں وہ ملتا ہے، دلیل ملا کرتی ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا، اس اصحاب کہف کا کتا اپنے دامن کو، ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے. تو دامنوں کو پھیلاتے ہوئے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آنا چاہیے، نہ کہ اکڑتے ہوئے آئیں کیا ملتا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، کتا ہو کر نہ بھونکنے لگا تو انسان ہو کر کے اگر اولیاء کرام پر بھونکتا ہے تو ہم وہ اس کتے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا. واو کاف لام با ہا میم، 6 حروف ہے، 6 حروف ہے. وَكَلْبُهُمْ کچھ بھی نہیں. آپ اصحاب کہف کا، اللہ والوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اولیاء کرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف کیا؟ اور ان کا کتا. واو کاف لام با ہا میم، 6 حروف ہے، کچھ بھی نہیں بولا میں نے، بس خالی ان کا کتا کہا، بس اتنا ہی. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ من قرأ حرفا فلہ 10 حسنات، جو کوئی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. میں خالی اتنا کہوں اور ان کے در کا پڑا ہوا ان کا کتا، تو میرے نامے اعمال میں 60 نیکیاں لکھی گئی. جب ان کے در پر پڑے ہوئے کتے کا صرف ذکر کروں تو 10 نیکیاں 60 نیکیاں مل رہی ہے، تو ان اولیاء کرام کا ذکر کرنے پر کیا نہیں ملتا ہوگا؟ ان اولیاء کرام کا یہ عالم ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ پوچھا کہ یہ کون ہے جن کے در پر پڑے ہوئے کتے کی یہ شان ہے جس کا ذکر کر لو تو 60 نیکیاں ملتی ہے؟ تو کہا کہ کلمہ پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں. پڑھنے والے یعنی امتی ہے. جب کلمہ پڑھنے والے امتیوں کے در پر پڑے ہوئے کتوں کا یہ عالم ہے تو کلمہ پڑھانے والے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے در پر رہنے والے جانور ہو یا گلی ہو یا کنکر ہو یا مٹی ہو یا پتھر ہو یا پھر ان اصحاب باوفا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو یا اہل بیت اطہار ہو، ان کا ذکر کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام، اولیاء کرام اور آگے
اس کے بعد کے آیت کے دوسرے صفحے پر ملے گا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یعنی تین مرتبہ ان کا ضمیر متصل کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے، یعنی ضمیر کو ملا دیا، بتلایا یہ جا رہا ہے کہ جب ایک کتا ناپاک ہوتے ہوئے اگر اولیاء کرام سے چمٹ جاتا ہے، ان کا دامن تھام لیتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن کریم کی زینت بن جاتا ہے۔ جب ایک ناپاک کتے کا یہ عالم ہے تو ہم جب اولیاء کرام کا ذکر کریں گے تو ان کا ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، ہمیں کیا ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کیا رحمتوں سے نہیں نوازے گا۔ یہ تو عام اولیاء کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، تو پھر سلطان الاولیاء جن کے قدم مبارک کو اللہ تعالیٰ نے سارے اولیاء اقطاب اغواس ابدال کے گردنوں پر رکھ دیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی رضی اللہ عنہ اجمعین نے جن کے قدم مبارک کو فرمایا لا علی یہ فرمایا کہ رقبتی بل علی رأسی وعینی، فرمایا صرف گردن پر نہیں ہے آپ کا سر مبارک بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ایسی شان اور ایسی عظمت اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اولیاء کرام میں ایسی شان والے حضور بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ عنہ اجمعین کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی، ویسی شان کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ حضور مجدد الفسانی احمد سرہندی رضی اللہ عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء پہلے کے ہو یا بعد کے ہو، جب اولیاء ہم کہتے ہیں تو اس میں پہلا دور نکل جائے گا، یعنی صحابہ کرام کا اور اہل بیت اس میں سے ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، وہ شامل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ صحابی ایک الگ ٹرمینالوجی ہے، اہل بیت ایک الگ علیحدہ ٹرمینالوجی ہے۔ صحابی کہہ دیا جائے، سارے اولیاء بھی اگر ملا کر کے ایک صحابی کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ شان اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ کرام ہو، ان کو یہ عطا فرمایا، یہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ یہ جو شرف ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا اور آپ کی صحبت کا اور آپ کے دیدار کا، یہ مول، یہ سودا کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ یہ تو بس اللہ نے ان کی شان اور عظمت اللہ نے یوں بیان فرما دی ہے، رکھ دیا ہے، بس ان کی شان اور عظمت یہ ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا، حدیث پاک میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا۔ تو جب یہ کہہ دیا جائے گا تو پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اہل بیت بول تو ہم یہ سمجھتے کہ بھئی صرف اہل بیت کی شان ہے، نہیں، اہل بیت بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے صحابیت کا ایک وصف، ایک شان عطا فرمائی، مگر اہل بیت اطہار کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی اہل خانہ آل نبی ہونے کا بھی شرف ہے، ساتھ ہی ساتھ جو صحابہ کے یعنی حضرت سیدنا مولا مشکل کشا ہے، سیدتنا خاتون جنت ہے، حسنین کریمین ہے، یا آل عباس وغیرہ جو اہل بیت اطہار ہے یا ازواج مطہرات ہے، ان کو اہل بیت اطہار کا بھی شان حاصل ہے، ساتھ ہی ساتھ صحابیت کا شرف اور شان بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ حضور بڑے پیر کے بارے میں امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد کے تمام اولیاء کرام حضرت امام مہدی تک سارے کے سارے اولیاء کرام کے سردار کا نام حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے۔ جو آپ کی ولایت کو نہ مانے یا آپ کی سرداری کو نہ مانے، اس کی ولایت بھی سلب ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ ایمان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بہجت الاسرار امام شنتوفی علیہ رحمت والرضوان کی مستند کتاب ہے جو حضور بڑے پیر کی سیرت پاک پر لکھی ہوئی ہے، اس میں مذکور ہے، اور وہ کتاب کی شان کیا ہے، جس طرح بخاری اور مسلم میں سند بیان ہوتی ہے اسی طرح امام شنتوفی نے اس کا اہتمام فرمایا، یعنی وہ اپنے والد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، اور وہ حضور بڑے پیر کے دربار میں بیٹھے ہوئے، یعنی 3 روایتیں ملتی ہے درمیان میں۔ تو معزز سامعین کرام، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جو شیخ تھے اس وقت کے ولی کامل قطب وقت تھے، انہوں نے خواب میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور بڑے پیر نے یہ جو کہا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ تھوڑا شک اور تردد کرنے لگے تھے، تردد ان کو شک تھا، تو وہ رات آرام کرنے کے لیے سو گئے تو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا،
یعنی حضور بڑے پیر کا مقام دیکھیں آپ اس سے، یعنی حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی کمی کجی پیدا ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت کی وجہ سے، حضور بڑے پیر کی نسبت کی خاطر ان کے خواب میں تشریف بھی لے گئے، اپنے دیدار سے ان کو مشرف بھی فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر ایسے ایسے فرما رہے ہیں، فرمایا وہ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے ہیں، وہ میرے اور اللہ کے حکم پر مامور ہے، ہم نے انہیں حکم دیا ہے یہ کہنے کے لیے، وہ حکم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ وہ امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس پر خاص طور پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ امام بابا شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عوارف میں ایک مقام پر یہ کہا کہ آپ حضور بڑے پیر کا یہ قول مبارک عالم سہو میں تھا، عالم سکر میں تھا، تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک رسالہ اس کے رد میں لکھا، کتاب لکھی باضابطہ طور پر، آج تک وہ مخطوطہ عاجز کے پاس موجود ہے۔ اس میں فرمایا کہ نہیں، وہ عالم سکر کی بات نہیں ہے بلکہ عالم سہو کی بات ہے، یعنی حالت بیداری میں، ایسا نہیں کہ حالت سکر میں اگر جذب کے عالم میں کہہ دے تو وہ اور بات ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ کیوں فرمایا، یا یہ اس کے خلاف ہے، یعنی انسان جو ہے اپنے نام نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، فرمایا کہ نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے اس کا ذکر کیا کرو۔ اس آیت کے حکم کے تحت حضور بڑے پیر نے اس کا اعلان فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں تمام اولاد انسانیت کا، اولاد آدم کا سردار ہوں گا، یہ فخر کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو حضور بڑے پیر نے بھی یہ جو فرمایا وہ تحدیث نعمت کے لیے تھا۔ تو معزز سامعین کرام، حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کا شان اور مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ تفریح القاطر میں آتا ہے کہ جو شخص آپ سے صبح ایک مرتبہ مل لیتا، جو صبح ایک مرتبہ مل لیتا، شام تک اس کو موت نہیں آیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال، یہ وصف آپ کے دستے مبارک کی ملاقات اور مصافحے میں رکھا تھا۔ اچھا، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ خاتون کو ایک ہی لڑکا تھا، اب وہ کیا کرتی ہے، اب لازمی بات ہے اکلوتا ایک بچہ ہے، ہر دن لاتی، صبح میں ملاقات کراتی، لے کر جاتی۔ ہوا یہ کہ ایک دن نہیں آ پائی، اور حسن اتفاق ایسا کہ اس دن وہ فوت ہو گیا، اور حضور بڑے پیر کی مجلس کا عالم یہ ہوتا، آپ کی مجلس کا عالم ایسا رہتا کہ آپ جب واعظ فرماتے، واعظ اقوال ختم ہوتے، اس کے بعد جب احوال کی طرف، ان کی دلوں کی طرف آپ متوجہ فرماتے، فرما کر کے فرماتے کہ موتو، کہ تم سارے مر جاؤ، تو سارے کے سارے فوت ہو جایا کرتے، ان کی روحیں قبض ہو جایا کرتی۔ حضور بڑے پیر کی یہ شان تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آپ جو جلال اور جو ہیبت اور خداوند قدوس کے جو انوار و تجلیات کا عالم ہوتا، اس سے جب باہر تشریف لاتے تو پھر فرماتے کہ زندہ ہو جاؤ، احیو، تو وہ سارے کے سارے زندہ ہو جایا کرتے۔ حضور بڑے پیر کے درس مبارک کا یہ ہر دن کا معمول ہوا کرتا۔ تو آپ جب وہ خاتون کے بیٹا فوت ہو گیا، اس خاتون نے کو یہ پتا تھا کہ بھئی حضور بڑے پیر کا یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا ہوا کرتا ہے، اس نے چھپکے سے اپنے بچے کو لا کر کے، جب وہ آپ نے فرمایا موتو کہ سارے فوت ہو جاؤ، ساروں کی روحیں قبض ہو گئی، وہ لا کر کے اپنے بچے کو ان شاگردوں کی جماعت میں رکھ دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ کا جب عالم وجد سے اور آپ کا عالم روحانیت سے جب سفر عالم دنیا کی طرف ہوا، اس کے بعد آپ نے مراقبے سے باہر ہو کر کے جب مردوں کو زندگی کے لیے اذن فرمایا اللہ کے حکم سے، سارے زندہ ہو گئے۔ اب وہ جو بچہ جو اپنے گھر پر فوت ہوا تھا وہ زندہ نہیں ہوا، تو والدہ دوڑی دوڑی آئی، کہنے لگی کہ اے شیخ، میرا بچہ زندہ نہیں ہوا، سارے تو ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جس کو عبد القادر نے موتو کہا تھا وہی زندہ ہوا ہے، جس کو عبد القادر کے کہنے پر موتو نہیں کہا گیا وہ زندہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد تفریح القاطر میں آتا ہے کہ حضور بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جو مجلس پر تشریف فرما تھے، آپ نے آگے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کوئی چیز لی اور لے کر کے بچے کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ بچہ اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے وہ روح اور جلا پا کر کے بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ ملک الموت تمہارے بچے کی روح کو لے کر آسمان بالا کی طرف جا رہے تھے، میں نے ان کا ہاتھ روکا اور تھام کر کے تمہارے بچے کی روح لے کر کے تمہارے بچے کے اندر واپس ڈال دی۔ یہ شان اللہ نے عطا آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین کرام، اگر میں اپنی دلیل دوں تو میں کئی بزرگان دین کے احوال اور اقوال پیش کر سکتا ہوں، مگر علامہ ابن تیمیہ
یہ وہ ہیں جن کو عرب دنیا میں جماعت اہل حدیث اپنا پیشوا، مقتدا اور امام مانتی ہے، اپنا امام اور مقتدا مانتی ہے۔ وہ مجموع الفتاوی کی 11ویں جلد میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو تقدیر کے دیکھنے کا علم دیتا ہے، وہ تقدیر تو دیکھ سکتے ہیں، یعنی اچھا یا برا ان کے سامنے ہوتا ہے، مگر وہ اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ مگر حضور بڑے پیر وہ ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے اس میں تبدیلی بھی فرمایا کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، الفضل ما شہیدت بی الاعداء کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے، یعنی دشمن بھی آپ کی مدح سرائی کرے، وہ اصل کمال کی بات ہے۔ اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنے تو تعریفیں کرتے ہی کرتے ہیں، مگر غیر آپ کے مقام اور مرتبے کو جانیں اور اس کا اظہار کریں، یہ بڑی بات ہے اور یہ بڑا کرم کی بات ہوتی ہے۔ الفضل ما شہیدت بی الاعداء، یہی معاملہ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ کا ہے۔ معزز سامعین کرام، مادرزاد ولی ہے، مادرزاد ولی ہے۔ کیسے مادرزاد ولی؟ غالباً میں کوئی ایک جلسے میں کہا ہوں یہ بات، غالباً محبوب نگر کے کوئی جلسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور بڑے پیر کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے سلام کیا تو حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز نے اس کو 2 جواب دیے، ایک نہیں 2 جواب دیے۔ وہ پوچھنے لگا کہ حضور میں نے تو سلام ایک کیا، آپ نے جواب 2 دیا ہے۔ تو حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے جواب 2 دیا۔ کیوں دیا؟ فرمایا کہ ایک سلام کا جواب تو وہ ہے جو تم نے اب کیا ہے، دوسرا جواب وہ ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں راستے سے گزر رہی تھی کہ تم نے میری ماں کو سلام کیا تھا، جب میری ماں نے شرم و حیا کے باعث اس کا جواب نہیں دیا تھا، عفت و عصمت کے باعث انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، حالانکہ شرعاً جواز ہے، جائز ناجائز پر ہم بحث ہو سکتی ہے، مگر وہ شرم و حیا کے باعث انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ وہ میں نے سلام سنا بھی تھا، یعنی حضور بڑے پیر کہہ رہے ہیں وہ سلام جو تم نے میری ماں کو کیا تھا اس کا قرض آج میں دوسرا سلام کر کر کے ادا کر رہا ہوں۔ تو علم کا یہ عالم ہے، آپ کے کرامت تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ماں کے پیٹ میں ہے، علم بھی ہے، پہچان بھی رہے ہیں، بعد میں جب سامنے آیا ہے تو اس کو جان کر کے اس کے سلام کو جواب دے کر کے اس کا حق اور قرض ادا کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کی عملی تفسیر بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا احسن منہا اور ردوہا، کہ جب تمہارے اوپر کوئی سلام کرے تو تم اس کا وہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ تو معزز سامعین کرام، حضور بڑے پیر قرآن کریم کی عملی تفسیر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علم کا یہ عالم ہے، علم کا یہ عالم ہے، مگر اس کے باوجود بھی مدرسے میں جا کر کے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گیلان سے بغداد کا سفر علم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ 2 ریزنز بتائی آپ نے، اطلب العلم و ازرع الصالحین، علم حاصل کروں گا اور اولیاء کرام سے ملاقات، صالحین سے ملاقات کروں گا۔ آج جس کے پاس علم ہے اس کا صالحین کو اس کا دامن چھوڑ دیا ہے ان لوگوں نے، جن لوگوں نے علم کو تھاما انہوں نے اولیاء کرام کے دامنوں کو چھوڑ دیا، اور جو اولیاء کرام کے دامنوں کو تھامنے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے علم کو چھوڑ دیا۔ ان دونوں چیزوں کو ملانے کا نام حضور بڑے پیر کے سچے غلام کا نام ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں مل رہی ہے تو سمجھ جائیں حضور بڑے پیر کے ہم سچے جانشین ہیں، ان کے پکے غلام ہیں، اور حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کو سب سے بہترین خراج اور ایصال پہنچانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ خود حضور بڑے پیر فرماتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور بڑے پیر قصیدے میں فرماتے ہیں، درست علما حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطبیت کے مقام پر پہنچا۔ ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے یہ جو سعادتیں، یہ عظمتیں، یہ بزرگی، یہ شان جو پائی ہے اپنے رب سے، اس کی بنیاد آپ نے فرمایا درست علما، میں نے علم حاصل کیا۔ اگر ہم حضور بڑے پیر کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی، ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم علم کے زیور سے آراستہ رہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہوں یہ بات کہ کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی جامعہ یا مدرسہ نہیں گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس کو جاہل نہیں رکھتا، اپنی طرف سے اس کو علم عطا فرما دیا کرتا ہے۔ درست علما حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ تو معزز سامعین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور بڑے پیر کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پر چلیں، تو پہلی بنیاد ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہوگا، علم کا حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو آدمی کو وسوسے میں اور الہام میں فرق محسوس نہیں ہوگا، جائز و ناجائز کے بارے میں فرق نہیں محسوس ہوگا،
فرق نہیں محسوس ہوگا الا ماشاء اللہ. میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیے چونکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے, ہر فیلڈ میں چاہے وہ علماء کی ہو, چاہے اولیاء کرام کی ہو, چاہے مشائخ کی ہو, چاہے سیاسی لیڈرز کی ہو, چاہے مساجد کی ہو, ائمہ کی ہو, حفاظ کی ہو, قراء کی ہو, تاجرین کی, ہر فیلڈ میں خرابی آئی ہے کیونکہ یہ انحطاط کا زمانہ ہے. اب یہ نیچے کی طرف, برائی کی طرف, انحطاط کی طرف بڑھیں گے. مجھے ایک تقریباً 2.5 سال 2 سال پرانی بات ہے, میرے پاس میں جدہ میں تھا, جب میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک صاحب جو ہے جو بابا کے مرید ہیں, ان کے ایک دوست کا مسئلہ, وہ کسی اور کے مرید تھے, تو ان کے پیر و مرشد کے پاس یہ گئے, جا کر کے بتائے کہ ان کی جو بھانجی ہے, جو میرے بابا کے میرے جو پیر بھائی ہے, ان کے دوست, ان کی بھانجی کا کیس, ان کی بھانجی کا طلاق ہو گیا تھا, اور دوسرا نکاح ہمارے پاس سوسائٹی میں آپ کو معلوم ہے کس قدر مشکل ہے. آدمی ہی اگر دوسری شادی کر لے گا تو وہ نہ جانے کیا کیا القاب سے نواز دیا جائے گا. عورتیں تو چھوڑ ہی دیں آپ, عورتیں تو سوچ بھی نہیں سکتی دوسری شادی کی, اور اس کو نہ جانے کیا کیا لیبلز لگ جاتے ہیں. برائی کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ کر لے, مگر دوسرا نکاح ہمارے پاس ایسا جیسا کہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں, جبکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا, وہ حضرت جعفر طیار کی اہلیہ تھیں, ان کی شہادت کے بعد ان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نکاح فرمایا, اور حضرت کی وفات کے بعد حضرت مولا مشکل کشا نے نکاح فرمایا. تو مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خواتین بھی اگر کوئی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اپنے آپ کو, اس کی بھی اپنی ضروریات ہے, وہ اگر ضروریات کے تحت اگر دوسرا نکاح کرتی ہے تو اس کو اجازت ملنی چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بھانجی کا طلاق ہو گیا ہے, تو طلاق ہونے کے بعد کوششیں ہوئی, رشتہ نہیں ہونے لگا. نہیں ہونے کے بعد وہ ان کے پیر و مرشد, میں نام نہیں لیتا کسی کا, ان کے پیر و مرشد کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے حضرت ہم بہت کوشش کر لیے, وظیفے پڑھ لیے, یہ کر لیے, درود ناریہ کے دستر بچھا لیے, سب کر لیے, رشتہ نہیں ہو رہا. تو پیر صاحب کہنے لگے کہ ایک کام کرو, ٹھیک ہے, ماموں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھانجی سے نکاح کر لو, ماموں کو کہہ رہے ہیں کہ بھانجی سے نکاح کر لو. انہوں نے کہا کہ میں سنا تھا بھانجی اور ماموں کا رشتہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب نہیں ہو رہا ہے, مجبوری کے تحت ہو جا سکتا ہے. تو میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کال آیا, تو میں نے کہا کہ بھئی شادی ہونا نہیں ہونا وہ تو حرام ہے, وہ تو بازو رکھو کیس. سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جو پیر سے بیعت کیے ہوئے ہیں ان سے اپنا تعلقات توڑ لو, کیونکہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہی کا باعث بنتے ہیں. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, کیونکہ علم ہونا ضروری ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو ہم پھر جہالت کی وادیوں میں اور گمراہیوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے. ہر ایک کے پاس انحطاط تو ہر جگہ ہے علم کے معاملے میں. تو میں عرض کر رہا تھا جو اہل علم ہے, علم دیکھیے, ایک علم کیا چیز ہے معلوم ہے, شیطان کے پاس کیا علم نہیں تھا, یقیناً علم تھا, مگر کیوں وہ بھٹک گیا راہ راست سے, تربیت نہیں تھی, صالحین کی صحبت نہیں تھی. اہل علم کا کام کیا ہے, اہل علم جب علم حاصل کر چکے تو ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا ہے, اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن علیہ الرحمت والرضوان محدث وقت ہے, فقیہ وقت ہے, محدثین کے سردار ہیں, سید المحدثین ہے, استاذ الفقہاء والمحدثین ہے, مگر زجاجہ جیسا کام دنیا میں کوئی اس وقت تک نہ کر پایا, ویسا کام آپ نے کیا. مگر فجر کی نماز ایک مجذوب جو بخاری شاہ صاحب علیہ الرحمہ سعید آباد میں رہتے تھے, فجر کی نماز ان کے پاس جا کر پڑھا کرتے. یعنی معزز سامعین کرام, امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے لولا سنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال میرے امام جعفر صادق کی صحبت میں نہیں گزرتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا, آپ اتنے بڑے امام ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنی نمازیں درست کر لیا کرتے ہیں, آپ قبلے درست کرتے ہیں, ان کے رکوع درست کرتے ہیں, ان کے روزے, نماز, زکوٰۃ, صدقات درست کرتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بشر حافی جو ایک مجذوب ہے, جو علم جانتے بھی نہیں ہیں, ان کے جوتیاں اٹھا کر پھرتے ہیں, کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی نماز درست کروانا یہ احمد کا کام ہے, اس درست کی گئی نماز کو خدا کے دربار میں مقبول کرانا یہ بشر حافی کا کام ہے. میرا کام قبلے درست کرانا ہے, قبلہ نماز پڑھنے والوں کا تعلق جوڑ دینے والے کا نام بشر حافی ہے. تو معزز سامعین کرام, اور علم جب حاصل ہوتا ہے تو ایک غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے, آدمی کے اندر رعونیت پیدا ہوتی ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اس رعونیت کو اور اس گھمنڈ کو, غرور کو, تکبر کو کیا کرتے ہیں, ختم کر کر کے وہ علم کو علم نافع بنا دیا کرتے ہیں.
تو حضور بڑے پیر کیا فرما رہے؟ اطلب العلم و ازرع الصالحین، علم حاصل کروں گا، صالحین سے ملاقاتیں کروں گا. تو دونوں چیزوں کو ملانے کا نام قادریت ہے، حضور بڑے پیر کی غلامی ہے. یہ دونوں ملتے ہیں تو حضور بڑے پیر کا سچا غلام بنتا ہے. علم ہے، صالحین نہیں ہے، اولیاء سے اکڑتے ہوئے پھر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ حضور بڑے پیر کا طریقہ نہیں ہے. صالحین اور اولیاء کے درباروں سے جڑے ہوئے ہیں، علم نہیں ہے تو سمجھ جائیں بڑے پیر کا راستہ نہیں ہے، بڑے پیر کا طریقہ نہیں ہے. میں آخری بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ آپ بیابان میں ہیں، بیابان میں آپ مراقبات میں ہیں. اس دوران کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے نور اتر رہا ہے اور سارا ماحول کو روشن کر دیا ہے، اور وہ نیچے اترتے اترتے درمیان میں رک گیا. رک کر کے اس نے نور پھیل گیا، پھیل کر کے وہ آواز آئی غیب سے کہ عبد القادر، ہم نے تمہاری عبادتوں سے خوش ہو کر کے تمہاری فرائض کو معاف کر دیا. تم سے فرائض عبادات معاف ہو چکی ہے، چھٹی ہے آج سے. اگر ہم آپ ہوتے خوش ہو جاتے، چلو بھائی ختم، معاملہ ہی ختم ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اب جو چاہے کر لو. نماز، ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے کہ نماز، فرماتے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکار ایک شخص کیا کرتا تھا، تو آپ فرماتے کہ اللہ تمہیں پاگل بنا دے. یعنی نماز کا مذاق اڑایا کرتا کہ بھئی نماز کیا ہے بھئی، آپ لوگ جاتے پڑھتے. فرمایا اللہ تمہیں پاگل بنا دے. کیوں؟ کہ نماز معاف ایک ہی پر، مجنون اور پاگل پر ہی معاف ہوتی ہے. مجنون یا پاگل، مرد کو تو کوئی اور حیض و نفاس تو ہوتا نہیں ہے، جو نیچرل چیزیں ہوتی ہے، تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل ہی ہو سکتا ہے. آپ یقین جانیے کہ کچھ سال بعد وہ شخص کو دیکھے کہ وہ دیوانہ پاگل ہو کر کے پھرنے لگا. آج بھی وہ شخص غازی بنڈے وغیرہ کے علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ شخص پایا جائے گا. میں نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ بھئی اللہ کے والوں کی زبانوں سے جو بات نکل جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ حدیث پاک ہے نا، حدیث قدسی ہے کیا کہ میں جب نوافل، اذا من تقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ میرے قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کا دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خداوند قدوس کی جلال اور اس کی مشیت خداوندی دیکھا کرتی ہے. اس کا کام، حضور بڑے پیر کے ہاتھ سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، وہ یہ نہ دیکھو کہ حضور بڑے پیر کا ہاتھ ہے، ہاتھ بڑے پیر کا ہے، مگر کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کیا کرتا ہے. تو کام اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ بڑے پیر کا ہوتا ہے. تو اگر اعتراض کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا ہوگا کہ حضور بڑے پیر نے مردوں کو کیسے زندہ کیا. وہی بات ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے زندہ کیا. سب کہتے ہیں نہیں یہ تو معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، بذریعہ بواسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتا تھا. تو یقیناً حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کیا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، شیطان نور اتر کے کہنے لگا کہ بھئی آج سے تمہاری عبادات کی چھٹی ہے، ختم ہے عبادات. ہم آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے، بغلیں بجاتے ہوئے چلے جاتے، خوش ہو جاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں غالباً میں سمجھتا ہوں کہ میں 5 سال یا 6 سال کے درمیان کی عمر کا تھا. بابا حضور علیہ الرحمہ کے ساتھ حضرت سیدی و مرشدی سیدی ابو البرکات سید پیر خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے دربار پہ جمعے کے دن 8:30 بجے حاضری ہوتی تھی، ناشتہ کرتے ہی جمعے کے دن. اور حضرت تیار ہو کر کے 9:30-10 بجے کے درمیان مکہ مسجد پہنچ جایا کرتے تھے جمعے کے لیے. 9:30-10 بجے کے درمیان حضرت محمد سے دکن علیہ الرحمہ کا بھی معمول یہی تھا کہ 9:30-10 بجے کے درمیان مسجد مکہ مسجد پہنچ جاتے تھے، تیار ہو کر کے رکشے میں آتے تھے. تو مجھے ایک واقعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے، بعد میں بابا نے بھی اس کی، میں نے جب پوچھا تو تصدیق فرما دی کہ ایک شخص آئے اور آ کر کے ایسے ہی 11-11:30 بجے کے درمیان آئے اور آ کر بیٹھ گئے حضرت کے پاس. آ کر کے بحث و مباحثہ کرنے لگے، پوچھنے لگے کچھ مسائل، کہنے لگے حضرت یہ نماز کیا ہے حضرت؟ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا، میں پڑھ رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں. یہ دکھاوا، نام نمود ہے، یہ نام نمود اور دکھاوا ہے. دل کی نماز ہونی چاہیے، یہ عملی نماز نہیں ہونی چاہیے. کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، دکھاوا ہو رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں تو نام نمود، دکھاوا، شو آف ہو رہا ہے. دل کی نماز ہو، اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے. دل کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور پیر ابو البرکات علیہ الرحمہ بہت دیر خاموش رہے. آپ کی خاموشی کبھی کبھی گھنٹوں گزر جاتے، آپ ایک لفظ نہیں فرمایا کرتے، مگر جب نظر اٹھتی تو کئی لوگوں کو واصل الی اللہ فرما دیتے، اللہ کے دربار میں پہنچا دیا کرتے. بہت دیر بعد حضور
پیر سیدی و مرشدی اپنی نظر مبارک کو اٹھائے اور فرمانے لگے بابا اگر نماز دل کی پڑھنا ہے تو کپڑے بھی دل کے پہنو، غذا بھی دل کی کھایا کرو، ظاہری کپڑے بھی مت پہنو اور ظاہری غذا بھی استعمال مت فرمایا کرو۔ بس اتنا فرمایا، وہ شخص کدھر غائب ہوئے واللہ عالم، غائب ہو گئے، پھر نظر نہیں آئے۔ تو معزز سامعین کرام ایسا ہوتا ہے، شیطان جو ہے کئی طریقوں سے آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ ارضاہ اپنے قلب مبارک کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے اے شیطان ملعون مجھے بھٹکانے آیا ہے۔ وہ آ گیا سامنے، آ کر کہنے لگا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، اے عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا اے لعین مجھ پر دوسرا اس سے خطرناک وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ کے فضل نے، اس کے کرم نے، مصطفیٰ کی عطا نے بچایا ہے۔ تو کہنے لگا کہ پہلے والا وار اتنا سخت نہیں تھا، پہلے والا وار میں نے کئی پر کھیلا، وہ نہیں چلا زیادہ، مگر دوسرا والا وار جو تھا یعنی آپ کے علم نے بچایا، اچھے اچھوں کے قدم اکھاڑ دیا میں نے۔ یعنی آدمی کہا ارے ہاں پھر دیکھو میں اتنا علم والا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، میں سمجھ گیا، آدمی اندر ہو جاتا۔ تو معزز سامعین کرام بعد میں پوچھا گیا حضور بڑے پیر سے کہ آپ نے اس کو شیطان کیسے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا، میں قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے میں نے مراقبہ کیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، کیونکہ آپ کی ولایت کئی قسم کی ہوتی ہے، ولایت موسوی ہے، ولایت برقدم آدم ہے، ہمارے پاس نقشبندیہ سلسلہ عالیہ میں یہ مراقبات ہوتے ہیں، لطائف الگ الگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک پر لطائف ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے، حضرت داؤد کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، الگ الگ ہمارے پاس مراقبات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حقیقت محمدی یعنی مراقبہ لطیفہ محمدی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، ہر ولی کا ایک اپنا قدم ہے، اور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ قدمی اعلیٰ بدر الکمالی، کہ میرا قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت مبارکہ پر ہے۔ تو نظر مراقبہ فرمایا، حبیب پاک کی دربار میں پہنچے تو دیکھا، فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے فضل فرما کر کے راستے کھول دیا، کہ میں نے غور کیا کہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھانے والے ہیں ان کے لیے ایک نماز معاف نہیں ہوئی، بلکہ وہاں تو 5 کی بجائے 6 ہوئی، کلمہ پڑھنے کے والے کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی میں نے سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا وار ہے۔ تو معزز سامعین کرام آپ یہ کب سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس علم ہونا پڑے گا، علم کے ہتھیار سے آپ زیور سے آراستہ ہوں گے، تبھی جا کر کے آپ شیطان کے وسوسے میں اور اللہ عز و جل کی جانب سے آنے والے الہام میں، کشف و مراقبات میں اور کرامات میں فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام اگر میں کہنے بیٹھوں تو حضور بڑے پیر کی کرامات کا سلسلہ لامتناہی ہے، اتنے کرامات شاید کسی سے صادر نہیں ہوئے جتنے بڑے پیر رضی اللہ عنہ سے ہوئے۔ آپ سے نسبت، آپ کے در پر حاضری ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کی شان بہت عالی، بہت نرالی شان ہے، ایسی شان اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ صبح قیامت تک سوائے امام مہدی کے چھوڑ کر کسی کو یہ شان اور عظمت اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا۔ چاہے پہلوں نے بھی ہو تو اپنے قدم سر مبارک کو جھکایا ہے حضور بڑے پیر کی بارگاہ میں، بعد والے بھی ہو تو انہوں نے بھی جھکایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام آپ کی ایک بس ملفوظات میں سے ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات مبارکہ میں کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی جو صفات ہے معاف کرنے کی اور عیب پوشی کی، یہ 2 صفتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو جب بندہ ان 2 صفات سے متصف ہو جاتا ہے اللہ کی، تو بندہ وہ سلوک کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم، کرم اور شفقت کی یہ جو عادات ہے وہ اس سے بھی متصف ہو جائے۔ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علم والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں، بڑی خانقاہ کے ہیں، بڑے جامعہ کے ہیں، بڑے مدرسے کے ہیں، مگر معزز سامعین کرام اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی، شفقت، رحمت، مہربانی اور کرم نوازی اگر ہمارے اندر نہ آئے تو مطلب یہ کہ نہ ہمیں علم فائدہ دے رہا ہے، نہ ہمیں بزرگانان دین سے صحبتیں اور تعلق فائدہ دے رہی ہے۔ ہمیں ہمارے والد گرامی علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے کہ معاف کر دو، معافی چاہ لو۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کر دے تو اس کو معاف کر دو، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہ لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے 90% مسائل کا حل یہ ایک جملے میں ہے۔ 90% مسائل ہمارے پاس کیا ہے؟ صبر کا مادہ ختم، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ حیدرآباد مرڈرز سے بھرا پڑا ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ صبر ختم ہو گیا ہے۔
معاف کرنا نہیں چاہتے. معاف کرنا اللہ کی عادت مبارکہ، اس کے صفات میں سے ایک نام ہے غفاری. تو جب یہ بندہ اس سے متصف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیا کرتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے صدقے و طفیل باری تعالیٰ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے. جب تک یہ اسلام پر جی مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.